اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے چہرے تو میں نہیں دیکھ سکوں گا، لیکن ہم خدا کے کلام کو سننے کے لیے اور اس کی ورشپ میں ہم سب مدعو تھے، اور اس کے کلام کے ذریعہ سے ہم آج روبرو اس کے کلام میں سے آج اسے جانچیں گے، پرکھیں گے اور اسے اپنی زندگی میں لیں گے۔ آمین۔ اور آج سیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، آج خدا کا کلام ہمیں آج کے لیے کیا خوراک دیتا ہے، آج کے لیے آج کی روٹی ہمارے لیے کیا ہے، آج کے لیے، آج کے لمحوں کے لیے، آج کے سیکنڈز کے لیے، آج کے خوبصورت لمحات کے لیے، اور اس گھڑی، اس سیکنڈز میں کون سی خوراک اپنے من میں سے اور اپنی ذات میں سے ہمیں کیا دینے والا ہے، ہم اس کو ریسیو کریں گے۔ آمین۔ آمین۔ خداوند بڑا عظیم خدا ہے، ہم سب اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں نا، خدا بڑا عظیم ہے۔ کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا بڑا عظیم ہے؟ سب کہتے ہیں۔ خدا بڑا عجیب ہے، یہ بھی سب کہتے ہیں۔ خدا بڑا مشیر ہے، یعنی بڑے بڑے مشورے دیتا ہے نا، مشیر۔ جو سینیٹر ہوتا ہے نا، سینیٹر، اس کو وہ اصل میں منسٹر ہوتا ہے اور وہ مشیر ہوتا ہے، اس نے مشورے دینے ہوتے ہیں۔ اس نے اسمبلی کے اندر، ایک سینٹ کے اندر اس نے اپنے مشورے جو ہیں وہ وہاں پہ سبمٹ کروانے کہ اس قانون کو ایسے، یہ قانون بنا دیا جائے۔ اور جو خدا کے قانون کے مطابق چلتا ہے، اصل میں آج خدا کے قانون میں چلنا بڑا مشکل ہے، آج خدا کے قانون میں رہ کر چلنا بڑا مشکل ہے۔ آج خدا کے قانون کے مطابق، خدا کے قانون میں اور خدا کے قانون سے لے کر اس کے مطابق، اس نیویگیشن کے مطابق جو آسمان سے ہمارے لیے اترتا ہے، نیویگیشن یعنی وہ میپنگ، وہ نقشہ جس کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ اب بائبل کو کبھی غور سے دیکھو نا، تو بائبل کے آخر میں یہ میپ بنا ہوا ہے، یہ میپ بنے ہوئے ہیں، یہ نیویگیشن ہے، آپ کدھر سے کدھر جا سکتے ہو، آپ کون سے علاقے سے ہو کے کدھر جا سکتے ہو، یہ سارا، اس کو نیویگیشن بھی آپ بول سکتے ہو۔ میپ کو نیویگیشن بولا جاتا ہے، جو یہاں پہ بڑا کم گاڑیوں میں اصل میں یہ یوز ہوتا ہے، یا ہم موبائلوں میں یوز کرتے ہیں۔ ہم کسی جگہ پہ جانا ہو تو ہمیں ایڈریس دے دیا جاتا ہے، جو ہمیں گوگل کے ذریعے سے سرچ کرنا پڑتا ہے، اور سرچ کرنے کے بعد ہم وہ ایگزیکٹ وہاں پہ لے کے چلا جاتا ہے جہاں پہ ہمیں جانا ہے۔ اب مدینہ ٹاؤن میرے گھر کا نیویگیشن میں ایڈ کروں گا تو مجھے موبائل سامنے رکھنا ہوگا اور موبائل کے مطابق اسی ٹریک پہ چلنا ہوگا جو ٹریک مجھے گوگل دے گا، جو نیویگیشن اوپر سے سیٹلائٹ سے مجھے دے گا، مجھے اسی ٹریک سے چلنا ہے۔ اسی ٹریک سے چلوں گا تو نیویگیشن مجھے ٹھیک سے لے کے جائے گا، اور نیویگیشن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، سیٹلائٹ جھوٹ نہیں بولتی، کیونکہ جو اس کے اندر میپ درج ہو چکا ہے اس کے مطابق آپ کو ٹھیک لے کے جانا ہے۔ اور جو میپ بائبل کے اندر، جو نقشہ، جو ٹریک آپ کو اسپرچویلٹی کے اندر، یعنی اسپرچولی جس ٹریک میں آپ کو رہ کر چلنا ہے، وہ آپ کو بائبل نے دے دیا ہے۔ ایک بچہ، ایک چھوٹا بچہ، میرے ساتھ ذرا بائبل مقدس میں سے نکالیں، مقدس لوکا طبیب کی معرفت سے لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 3 باب، اور اس کی 4 آیت پاک میں کچھ یوں رقم ہے، میں پڑھوں گا، ذرا سنیے گا۔ جیسا یسایہ نبی کے کلام کے مطابق میں لکھا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو اور اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے گا، جو ٹیڑھا ہے سیدھا اور جو اونچا ہے جو نیچا ہے وہ ہموار راستہ بنے گا۔ خدا کے کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ ایک آواز میں کہیں گے آمین۔ آمین۔ ایک بات، اگر آپ اس ورس پہ غور کرو، اس کی پہلی ورس پہ غور کرو، یہاں پہ لکھا ہے خداوند کی راہ تیار کرو، اور اس کی سیکنڈ ورس پہ اگر آپ غور کرو، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ یہ دونوں ورسز میں، اس دونوں کانٹینٹس میں
آپ کو ڈیفرنس پتہ لگے گا اگر آپ اس کو غور سے دیکھو اور پڑھو اور سمجھو. ایک اس کے راستے، بولو زور سے، اس کے راستے، اور اگلی بات پہ غور کرو، لکھا ہے کہ اس کے راستے سیدھے بناؤ اور ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی. دونوں باتوں میں فرق ہے. ایک، اب اس کے راستے پہ چلو، اس کے راستے سیدھے بناؤ، گھاٹی خود بھرتی جائے گی. اس کا الگ، ان دونوں ورسز کا الگ مطلب ہے. کرنا کیا ہے؟ اس نیویگیشن سے جو سیٹلائٹ، جس کو ہم ایک ٹاور کمپنی کا اس لیے لگایا جاتا ہے کہ وہ جس علاقہ میں لگے اس علاقہ کے لوگوں کے سگنل جو ہیں، موبائلوں کے جی ایس ایم کے سگنل، سم کارڈ کے سگنل، وہ سٹرونگلی چلے. اس موبائل کے اندر ایک سم کارڈ لگی ہے، وہ ٹیلی نور کی ہے، جیس کی ہے، وارد کی ہے، وہ جس کمپنی کی بھی ہے، اور جس کمپنی کا ٹاور یہاں پر لگا ہوگا وہی ٹاور اس کو سٹرونگ نیٹ ورک دے گا. اور اگر اس کا ٹاور یہاں پر نہیں لگا ہوگا، آپ سم لے لیتے ہو جیس کی، پاکستان کے اندر جی ایس ایم، جیس کمپنی کی آپ سم لے لیتے ہو، لیکن ٹاور یہاں پہ زون کا لگا ہے، وہ سم آپ کی بیکار ہے، کیونکہ یہاں پر جیس کے سگنل آپ کے پاس ٹھیک نہیں ہے. اس لیے آپ کو سم کون سی چاہیے؟ زون کمپنی کی. اسی طرح آپ کی اسپرچل لائف کو پہلی بات اسپرچل لائف نمبر 1 نوٹ کرنا. آپ کی پہلے نمبر پہ اسپرچل لائف تو سٹرونگ ہوگی، اور ہونے اس کو سٹرونگ بنانے کے لیے آپ کو سٹرونگ نیٹ ورک چاہیے. آپ جب تک سٹرونگ نیٹ ورک نہیں بناؤ گے یا نئی سٹرونگ نیٹ ورک لوگے، آپ گھٹنوں کو رگڑنا اور لفظوں کو ایسے ہی ضائع کرنا آپ کے کسی کام کا نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے نیٹ ورک کو سٹرونگ نہیں کرو گے یا آپ سٹرونگ نیٹ ورک نہیں لوگے. آپ کو سٹرونگ نیٹ ورک بائبل نے دے دیا ہے، آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ یہ کام نہ کرو، آپ کا نیٹ ورک ویک ہو جائے گا، اور آپ وہی کام کرو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نیٹ ورک سٹرونگ نہیں، جس کے سبب سے آپ کے پیچھے ٹاور بھی وہ کام نہیں کرنے پا رہا. اب کیسے؟ اب اسی کو سمجھنا آگے. اب اس کو آگے سمجھنا کیسے؟ میرا نیٹ ورک تو سٹرونگ ہے، میرا نیٹ ورک تو سٹرونگ ہے، لیکن جو سم کارڈ میں نے لی ہے کمپنی بھی ٹھیک ہے، سم کارڈ بھی ٹھیک ہے، اب میرا کریکٹر ٹھیک ہے، یعنی میرا موبائل ٹھیک ہے جس نے کریکٹر ادا کرنا ہے. سمجھو بات کو. یہ جس کے اندر سم ڈالی ہے، ایک چیز 50,000 کی ہے، ایک چیز 2,000 کی ہے، اس میں دونوں میں ڈیفرنس ہے، دونوں میں فرق ہے، 48,000 کا فرق ہے. ایک چیز لو پرائس کی ہے، ایک چیز بگیسٹ پرائس کی ہے، اس دونوں کے ورکنگ میں فرق ہوگا. آپ سٹرونگ نیٹ ورک تو لے لیا، سٹرونگ سم کارڈ بھی لے لی، لیکن کریکٹر میں کہیں نہ کہیں فرق آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے لو لیول کا میرے کریکٹر میں، میرے موبائل میں لو نیٹ ورک چلنے والا سسٹم ہے، جس کی وجہ سے میرے اندر یہ پورے سے کام نہیں کر رہا. یا تو میں کریکٹر میں گر رہا ہوں، یا میں رویے میں گر رہا ہوں، یا میں چال چلن میں گر رہا ہوں، یا میں چرچ میں آتے لڑکیوں کو دیکھ رہا ہوں، یا لڑکیاں چرچز میں آ کے لڑکوں کو دیکھ رہی ہیں، جس کی وجہ سے بدگمانی پیدا ہو رہی ہے، بد نظری پیدا ہو رہی ہے، اور جس کے سبب سے میری اسپرچول لائف بھی جو ہے وہ ڈاؤن جا رہی ہے. اب یہاں پہ کریکٹر ادا کرنے والی تیسری بات وہ موبائل ہے. یعنی ہمارا کریکٹر ہے، اندر اس کو بسا لو، اندر بائبل کو اب رکھ لو، اس کے ورڈز کو رکھ لو، اب بائبل کو اندر رکھ لو، اوکے ڈن، خدا آپ کے ساتھ ہے. لیکن یہ بنا تب رہے گا جب آپ کا کریکٹر سٹرونگ ہوگا، یہ آپ کے اندر پراپرلی کام کرتا جائے گا، اور ہر ایک گھاٹی، اب یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ ہر ایک گھاٹی. اب یہاں پہ یہ لفظ ایڈ نہیں ہے کہ یہاں پر ایک گھاٹی بھرتی جائے گی، یہاں پر لکھا ہے ہر ایک گھاٹی، یعنی تیرے سبب سے زندگیاں بلیس ہوتی جائے گی. زندگیاں، لیکن کرنا کیا ہے؟ ہمیں
اس ویژن کے متحد ہو کے چلنا ہے، جو ویژن، جو راہ، جو وے، جو ہتھیار ہمیں دیا گیا ہے، اس ہتھیار، اس وے، اس راستے اور اس ٹریک پر ہمیں چلنا ہے جو ہمیں ٹریک دے دیا گیا ہے۔ بچے کی بات کر رہے تھے، ایک بچہ ہے، سپوز سیمی ہے، یہ ابھی 4 سال کا ہے یا 5 سال کا ہے، یہ ابھی ایک چھوٹا بچہ ہے، یہ ابھی اس کو پراپرلی اگر آپ اس کو دین سکھاؤ، اب اس کو مذہب کے بارے میں سکھاؤ، آپ اس کو محبت کے بارے میں سکھاؤ، اب اس کو بائبل کے بارے میں سکھاؤ، آپ اس کو جیزس کے بارے میں سکھاؤ، آپ اس کی قدوسیت کے بارے میں سکھاؤ، آپ اس کی الوہیت کے بارے میں سکھاؤ، آپ اس کی موجودگی کے بارے میں سکھاؤ، آپ اس کو بپتسمے کے بارے میں سکھاؤ، آپ دعا کرنا سکھاؤ، لیکن یہ ہے بچہ، یہ چلے گا اپنے بچپنے کی ترتیب سے، یہ چلے گا اپنے بچپنے کی ترتیب سے، اور یہی کچھ آج انسانی رویے میں شامل ہے، آج یہی کچھ آدم کی یعنی انسان کی لائف میں آج یہی کچھ شامل ہے۔ بات کو سمجھنا، غور کرنا، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، یہی کچھ شامل ہے۔ جس طرح بچہ اپنے بچپنے میں ہے، انسان اپنی انسانیت میں ہے، مرد اپنی مردانگی میں ہے، عورت اپنے چال چلن میں ہے، ہر بندہ اپنے رویے میں ہے، جبکہ خدا کا رویہ کیا ہے؟ کبھی جانا نہیں۔ ہمارے زندہ خدا کا رویہ کیا ہے، یا وہ کون سا رویہ مجھ سے چاہتا ہے، جبکہ میرا چال چلن تو سب کچھ میری مرضی سے ہے۔ بائبل کہہ رہی ہے، جیزس کہہ رہا ہے، پہلے اس نے یسایہ نبی کے صحیفہ میں اس نے پیشن گوئی کروائی، اور آگے لوکا طبیب کی معرفت سے یسایہ کے لفظوں کو دوبارہ سے ایڈ کر دیا گیا کہ دیکھو بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے، اور کملے اور راست سیدھے کرو، اور جب تک راستے سیدھے نہیں ہوں گے کھاٹی نہیں بھرے گی۔ یہاں پہ تیسری بات بھی ہے، لیکن وہ آج کے ٹاپک میں یہ بہت لمبی بات ہے، ہر ایک پہاڑ، یہ نیکسٹ اگلی باتیں، لیکن گھاٹی کے بارے میں بات، گھاٹی بھرنی ہے پہلے گھاٹی، اور گھاٹی اس وقت تک نہیں بھرے۔ پنجابی جو آندے کڑا بھرنا، تے کڑا بھرنا بڑا اوکھا ہے، کہے دا گل مننی بڑی اوکھی ہے، ہن سمجھ آ گئی یہ گل، کہے دا کڑا بھرنا کسے دا، بات کو سمجھو، میں اپنی بات نہیں کر رہا کہ اپنے گھر دا کڑا بھرنا، اپنے گھر دا ساری بھر دے آ، کسے دا بھرنا بڑا اوکھا ہے، تے اے تے گل ہی خدائی دی ہے، اے تے گل ہی دنیا تو وکھری ہے، اے گل ہی سوچ تو وکھری ہے، اے گل ہی کردار تو وکھری ہے، اے گل ہی رویے تو وکھری ہے، اے گل ہی انداز تو وکھری ہے، اے گل ہی سوچ تو وکھری ہے، اے گل ہی اپنے علم دی گل ہے، اپنے علم تو وکھری ہے، اے گل ہی اپنی سوچ تو وکھری ہے، اے گل ہی اپنی گفتگو تو وکھری ہے، اے گل ہی اپنے قلب تو وکھری ہے، اے گل ہی اپنے تصور تو وکھری ہے، اے گل ہی وکھری ہے، بس اس تو کہ کوئی گل، لیکن اے وکھری نو کٹھا کرنا تے کٹھا کر کے کڑا بھرنا تے بھر کے او دے تو اگوں دوجیاں نو پلانا، پھر گل ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم ایک ایگزامپل دی تھی کہ مٹی کا برتن، ہم مٹی کے بنائے ہوئے لوگ ہیں نا، یہی ہسٹری بتاتی ہے، یہی بائبل بتاتی ہے، اسی مٹی دے کڑے ہوئے لوگ ہیں، مٹی دے بنے ہوئے لوگ ہیں۔ اے مٹی جب ہم تدفین کی رسومات کو ادا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مٹی لی برکت دی، اور کیا ہے؟ انسان تو خاک ہے پھر خاک میں، یہی کہتے ہیں نا ہم لوگ، انسان تو خاک ہے پھر خاک میں تو مٹی ہے، اسی مٹی سے لیا گیا تھا، ہم تجھے مٹی کو مٹی کے سپرد کر دیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ مٹی کا جب برتن پانڈا پنجابی سے ایک تشکیل دے دیا جاتا ہے تو اسے سب سے پہلے اسے جب بنایا جاتا ہے اس کو پانی کے اندر ڈبویا جاتا ہے تاکہ مضبوط ہو، اور جب تک اس کی اپنی پیاس نہیں بجھتی، اب پانی اب کبھی آئیڈیا لگانا، ایک برتن لے لو مٹی دے، کچی مٹی دے بڑے ہوئے، اس کے پانی ڈالو گے، سب سے پہلے وہ خود ابزرو کرے گا، پانی خود چوسے گا، اب جو چیز خود ہی چوسی جائے وہ دوسرے کو دے نہیں سکتی،
لیکن جب تک اس کی پیاس نہیں بجھے گی وہ دوسرے کی پیاس نہیں بجھائے گا. لیکن اج دے دور چ مٹی دے بھانڈے دی قدر گھٹ گئی ہے. اج کل شیشے دی قدر ہے, شیشے دی. تے جتنی دیر تک سی نا اولا اونی دیر تک گل محبتاں سچیاں سن. گل نو سمجھو. جنی دیر تک سی نا اولا ہن تے کپ بھی شیشے دے نے تے سالن بھی پانا ہوئے تے او بھی بال جڑے نے نا جنوں پنجابی چ کولیاں یا پیالیاں آندے وہ تو مٹی دیاں سن تے ہن شیشے دیاں نے تاکہ پتہ لگ جاندا تے جڑا مہمان نواز ہے نا انہوں بھی پتہ لگن دے نے کولڈ ڈرنک کنی پی لئی ہے کیونکہ اولا ہی مک گیا نا, پردہ ہی مک گیا. تے یسو آندا ہے, یسو مسیح نے آکھیا کمبلیو میں تے تانوں تمثیلاں چ گلاں کرنا تہاڈے کو تے سمجھ بوجھ ہے وا, لیکن میں کہنا جنہاں نوں نہیں ہے وہ چنگا سگوں نہ سمجھا. میں تے تانوں تمثیلاں چ بھیتاں چ رکھ کے گلاں کرنا تاکہ تانوں سمجھ آئے یہ بھیت ہے اور یہ بھیت نو کھولنا بے حد ضروری ہے. اس بھیت دا کھلنا لفظ بدل گئے ہوں, اس بھیت دا کھلنا بے حد ضروری ہے. اور جنی دیر تک الہی بھیت ساڈے اندر نہیں کھلے گا اسی اپنی لائف نو سپیرچول کدی بھی نہیں کر سکتے. میں جو کچھ بھی میں اگر سپوز نہیں آ رہا, میں اگر چرچ نہیں آ پا رہا اور میں بدھ اور اتوار دی عبادت صرف لے رہا یا میں باقی ٹائم نہیں آ رہا تو میں ایک سٹرگل کر رہا. میرا اس سٹرگل چو ہو کے گزرنا خدا دا منصوبہ ہے کیونکہ ایسی چھت پانی ہے اور میں اپنی لائف نو سپیرچول ہو زیادہ بنا رہا ہوں. اور جنی دیر تک میری لائف سپیرچول بڑھی رہے گی اور کاٹی بھر دی جائے گی, جڑی مینوں لگدی ہے کہ کٹ گئی ہے لیکن مینوں مزید بھرن دی کوشش کر رہے اور زیادہ بھر دی جائے. تے جدوں انسان یہ سمجھن لگ جاندا ہے کہ شاید میں بھر گیا ہوں ادوں انسان فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں روز سمجھنا داؤد روز سویرے اٹھ کے آندا ہے. وہ اب ایوب کی بات کرو. ایوب بائبل بتاتی ہے کہ ایوب ہر 8 دن کے بعد اپنے بچوں کو کیا کرتا تھا, انہاں دیاں قربانیاں چڑھاندا سی, انہاں نوں مسا کردا سی. کیوں کہ شاید میرے بچیاں نے یا میں شاید کوئی پورے 8 دنوں چ گناہ کیتا ہو. اور داؤد سویرے اٹھ کے او دا اظہار کیوں کردا سی کہ شاید اگر 24 گھنٹے چ میں کوئی غلطی گناہ کیتا ہے تے تو مینوں معاف کر دے. سمجھ آ رہی ہے کیوں اے کردا سی؟ کیونکہ اج بڑے خدا دے خادمین تسی اگر انہاں دے سرمن سنو تو روز سب تو پہلے اٹھن تو بعد جو ہی آنکھ کھول دیئے تے سب تو پہلے خدا دے حضور معافی مانگ دے کہ شاید میں 24 گھنٹے چ کوئی ایسی غلطی ایسی خطا کیتی جدے سبب نہ تیری دل لزاری ہوئی ہو. اے بڑے خادمین, لیکن آج خادمین کی کہندے نے اسی تے کوئی نہیں گناہ کیتا, اسی تے کوئی نہیں پاپ کیتا, ساڈے کو تے کوئی غلطی گناہ نہیں ہویا. لیکن بڑے جڑے خادمین نے جنہاں چ سرے فرشت پاسٹر بینی ہند اور دیگر بڑے خادمین صبح اٹھ کے سب تو پہلے توبہ کر دیں. بائبل چ لکھیا ہے کہ بس توبہ کرو رجوع لیاؤ تاکہ تواڈے گناہ انہیں تے ٹائم کتے مینشن کیتا کہ تسی صبح نو کرنی ہے, تسی شام نو کرنی ہے, تسی دوپہر نو کرنی ہے, تسی ایوننگ چ کرنی ہے, تسی آفٹر نون چ کرنی ہے, تسی فلاں ٹائم کرنی ہے یا جدوں تسی گناہ کرنا ادو ہی کرنی ہے. نہیں, انہوں نے کہا بس توبہ کرو, یعنی اپنے اندر اے عمل نو جاری رکھو, تھر تھر آندے رہو, کانپتے رہو. یہی لکھا ہے نا, تھر تھراتے اور کانپتے رہو تاکہ اس کی حضوری بنی رہے. اور اس کی حضوری کا بنا رہنا میری نہیں بلکہ ہم سب کی لائف میں بے حد ضروری ہے. توبہ کرو گے, اس نے کہا بس توبہ کرو, رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ معاف کیے جائیں اور تازگی کے یعنی شبنم دے قطرے صبح دے ٹائم ڈگ دے یا شامی ویلے نہیں, شام دے ویلے نہیں. اور 24 گھنٹے جڑے تسی سویرے مارننگ چٹ کے اودے حضور اپنے لفظ ادا کر دے ہو
ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ 'ਚ ਗਲਤੀ ਖਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਮਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰਕਸ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੇ ਸਭ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਇਖਲਾਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਔਰ ਖੁਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਘਾਟੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਘਾਟੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। घाटियां हर एक घाटी भर दी, हर एक लफ्ज यही लिखा है, हर एक घाटी यानी वो जिंदगियां पहले ते तुसी राह सीधे बनाओगे ते फिर तुहाडे नाल जड़ी जिंदगी जड़ी पहले ते तुहाडी घाटी भरी जाएगी, जड़ी तुहाडे च कमी है घट है वो घटेगा, वो कम होएगा क्योंकि मेरा होली स्पिरिट, मेरा पाकरू, मेरा कलाम, मेरी वही, मेरा इल्हाम, मेरा ज्ञान, मेरा तसव्वुर सब कुछ तेरे अंदर नाजिल होएगा। और जदों तेरे अंदर नाजिल होएगा फिर ट्रांसफर होएगा, फिर प्लस का निशान लगता जाएगा, जमा प्लस जमा जमा 2 multiplied by 2, 2 multiplied by 3, 2 multiplied by 4, 2 multiplied by यानी पहाड़ियां की शक्ल बढ़ता जाएगा, काम मल्टीप्लाई होता जाएगा, फैलता जाएगा। और जदों तक असी राह नूं तैयार नहीं करांगे, किहदी राह नूं तैयार नहीं करांगे? खुदावंद दी राह नूं तैयार नहीं करांगे। मैं बड़ा खुश हाँ स्पैशली अपने बच्चियां सारियां दे तुहानूं खुदा ने सुनने वाले कान दिते और परखण वाली स्पिरिट हुण दे दी है। लेकिन मैं चाहना, ये मैं चाहता हूं अब समझने वाला दिल भी हो, और जब तक समझने वाला दिल नहीं होगा, ये तीसरा स्टेप है ना, एक स्टेप चढ़ने के लिए, फिर दूसरा स्टेप चढ़ने के लिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब स्टेप चढ़ते जाओगे, अब स्टेप चढ़ते जाओगे, आपकी क्लासेस बढ़ती जाए, प्ले, नर्सरी 1 2 3 4, फिर मैट्रिक तक, फिर मैट्रिक से आगे आगे आगे, इसी तरह क्लासेस होती हैं, कभी ऊपर से नीचे कोई नहीं आता। आप जब तक आपके पास सुनने वाले कान भी आ गए, दैट्स ब्लेस्ड, ये हम सब के लिए ब्लेस्ड है। एक दूसरा, हमारे पास पहले सुनने वाले कान और दूसरी कौन सी थी आपके पास समझने वाला दिल, तो तीसरा स्टेप है ना, और परखने वाली आंखें। इन दोनों चीजों को आपने इकट्ठा कर दिया है, दोनों का कनेक्शन एक हो गया। सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो और देख भी रहे। अब तीसरा स्टेप है, अब समझने वाला दिल भी चाहिए, और समझने वाला दिल जब होगा, वो काम जिससे आपको कलाम मना कर रहे, अब वो कभी नहीं करोगे, वो कभी भी नहीं करोगे। आजमाइश, एक बात याद रखना, असल में ईमानदार का पता आजमाइश में लगता है। असल च पता याद रखना, सबके लिए ये बात, हम सब कहने को ईमानदार और हैं, हम सब शुक्र करते हैं, हम सब ईमानदार हैं और उसके रास्ते को सीधा बना रहे हैं। हम जिस जगह पे हैं, जिस गांव में बैठे हैं, जिस इलाका में बैठे हैं, मेरा ईमान है सबसे ब्लेस्ड चर्च है। यहाँ पे 25 गांव हैं, यहाँ पे 30 गांव हैं, यहाँ पर 100 गांव हैं, जितने मर्जी हों, लेकिन ब्लेस्ड अहमद चर्च ऑफ पाकिस्तान। कलाम सुनने को आला, प्रेयर करने के लिए स्ट्रॉन्ग प्रेयर वॉरियर्स यहाँ पे मौजूद है सुबह शाम। और इसकी सबसे खूबसूरत एक और बात है इस चर्च की, ये वाह चर्च है पूरे पाकिस्तान में 24 घंटे यहाँ पे प्रेयर होती है। आपके जाने के बाद रात 12 बजे से लोग आना शुरू होते हैं, सुबह दोपहर तक पहले काम पे जाते हुए कर रहे हैं, फिर काम से आते हुए कर रहे हैं, फिर शाम को डेली पूरी टीम यहाँ पे, टीम की बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा लोगों की बात नहीं कर रहा जो नहीं आते, टीम, सिर्फ टीम जो प्रेयर वॉरियर्स हैं, जो जंगजू प्रेयर वॉरियर्स में शामिल है, वो डेली इस चर्च के अंदर
خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اصل میں راستوں کو سیدھا بنا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ راستوں کو سیدھا بنا رہے ہیں اور راستے سیدھے ہو رہے ہیں اور دن بدن یہاں پہ بلیسنگ جو ہے وہ کثرت سے کام کرنا شروع ہو گئی. یہاں پہ کثرت کے ساتھ کام کرنا شروع ہو گئی ہے. کون؟ بلیسنگ یہاں پہ کام کرنا شروع ہو گئی. اور بلیسنگ کام وہی کرتی ہے جہاں پر اس کے جنگجو لوگ بیٹھے، جہاں پر تلوار چلانے والے بیٹھے ہیں. کون بیٹھے ہیں؟ تلوار چلانے والے. کیا لکھا ہے مکاشفہ میں؟ اس کے اندر لکھا ہے کہ اس کے منہ سے 2 دھاری تیز تلوار. دھار کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کون سی زبان میں؟ یونانی زبان میں اس کو سٹوما بولا گیا. STOMA، سٹوما. اور سٹوما کا مطلب ہے دھار. دھار کا مطلب ہے منہ. اس کے منہ سے 2 دھاری تیز تلوار نکلتی. یعنی ایک میرے باپ کی اور دوسری بیٹے کی. باپ نے اختیار میں وہ دھار دی ہے اور میں اس اختیار سے اس کو کاٹتا ہوں. آمین. باپ نے مجھے اختیار میں وہ دھار دی ہے. آپ کی لڑائی کس سے ہے؟ شیطان سے. نہ تو انسان سے ہے، نہ خون سے ہے، نہ بدن سے ہے، بلکہ ہماری لڑائی جو ہے وہ شیطان سے ہے، جسم کی خواہش سے ہے. جسم کی خواہش سے ہی جنگ ہے نا. اگر جسم کی خواہش کم ہوگی تو ہماری بلیسنگ اور ہماری اسپرچل لائف سٹیپ بائی سٹیپ بڑھنا شروع ہو جائے گی. آمین. اور اس کے منہ سے لکھا ہے 2 دھاری تیز تلوار نکلتی ہے، جس کا مطلب سٹوما ہے. سٹوما کا مطلب ہے دھار، دھار کا مطلب ہے منہ. اور دھار اسی وقت تیز کی جاتی ہے جب ہم نے کسی چیز کو کٹ کرنا ہے. جب کسی چیز کو کٹ کرنا ہے. کیسے؟ اب شاید بچوں نے نہیں، بچیاں نے تو نہیں، یا آپ میں سے جو بڑے ہیں شاید کچھ کسائیوں کو جانتے ہو. کسائی ہمیشہ تڑکے تو پہلے اٹھتا ہے. تڑکے تو بھی پہلے اٹھتا ہے. انہیں کی کرنا ہوتا ہے؟ انہیں مڈی رکھ کے انہیں اپنے ٹوکیاں دی دھار نو تیز کرنا ہوتا ہے تاکہ دی دھار تیز ہوئے تے میں اس جانور نو ذبح کر سکاں جنہوں میں ذبح کرنا ہے اور وہ دے میں پیسز کر سکاں. کی کر سکاں؟ پیسز کر سکاں. اور کدی بھی جدوں نے جانور ذبح کرنا کدی بھی اس ٹائم اپنے ہتھیاراں نو کدی تیز نہیں کرتا. وہ پہلے کرتا ہے. اس لئے سانو او لمحے دیتے گئے نے جنہاں دے وچ اسی اپنی زبان تو منہ دی دھار نو تیز کرنا ہے تاکہ اپنے لفظاں دے نال شیطان دے منصوبیاں نو کٹ سکیں. آمین. اونا لمحے کو، وہ لمحے کون سے ہیں؟ جب ہم مارننگ پریئر میں ہم ٹھہرتے ہیں اور اپنی دھار کو سٹرونگ الفاظ سے، اصل میں لفظاں دی ترتیب ہی رب کسے نو دیندا ہے نا. آپ کی پریئر کا سٹائل فرق ہے، میرا فرق ہے. آپ کے لفظ فرق ہے، میرے لفظ فرق ہے. آپ کے جملے فرق ہیں، میرے فرق ہیں. ہر ایک بندے کے الگ الگ ورڈز ہیں اور جن کے پاس ورڈز ہیں ان پہ بلیسنگ برستی ہے جلدی، اور جن کے پاس نہیں ہے اصل میں ان کی بلیسنگ سٹیپ بائی سٹیپ آتی ہے جیسے جیسے ورڈز اترتے ہیں. اصل میں ورڈز ہے کیا؟ ورڈز فیلنگ دا دجانا ہے، احساس دا دجانا ہے. لفظ اندروں نکل دینے. تسی کسی نو پیار جتانا ہے نا، میں تیرے نال بڑا پیار کرنی ہے یا تیرے نال بڑا پیار کرنا، تے اندروں نکل دینے ورڈز اندروں. پھر پتہ نہیں ہوندا کہ اندروں نکل کی رہا. وہ باپ آ، بھرا وا، ہسبینڈ ہے، وہ کوئی بھی. پھر وہ لفظ اندروں پھول جدا پھول کھلدا نا اس طرح خوشبو بن کے اندروں نکل دے. اور او دے اکھاں بھی نم ہوندیاں نے. سننا، او دے اکھاں بھی نم ہوندیاں نے. کنا تو بندہ بولا ہو جاتا تے دنیا داری تو وکھرا ہی ہو جاتا، کیونکہ اس ٹائم وہ صرف اپنے محبوب دے نال، اور محبوب بھرا بھی ہے تے باپ بھی ہے. اور او فیلنگز دے ورڈ او دے اندروں نکل رہے ہوندے نے.
ਉਹਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਦੁਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਖੋਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਉਹ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਬਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਕੌੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਡੱਡੂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੱਪ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸੱਪ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਲ। ਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਛ ਤੋਂ ਫੜਦੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹ 'ਚ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਛ ਤੋਂ ਫੜੋ, ਬੈਕਅਪ ਤੋਂ ਫੜੋ, ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਤੋਂ, ਬੈਕ ਟੇਲ ਤੋਂ ਫੜੋ, ਉਹਨੂੰ ਟੇਲ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਟੇਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਸੱਪ ਨਾ ਆਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾ ਆਏ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘਾਟੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਘਾਟੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? 14 ਸਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 14 ਸਾਲ, 14 ਇਅਰਸ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਰਾਹਲ ਲਈ। ਰਾਖਲ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲੈਸਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੇ ਆਰ ਬਲੈਸਡ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਪਹਿਲੇ 500 ਸੀ ਹੁਣ 5000 ਨੇ। ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ 5000 ਸੀ ਹੁਣ 50000 ਨੇ, ਢੱਗੇ 10000 ਸੀ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਛੇ ਇੰਨੇ ਸਨ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਨ, ਖੋਤੇ ਇੰਨੇ ਸਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਖਲ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਨੀ ਸੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੇਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੁੰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਾਰੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਚੁੰਨੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? 7 ਸਾਲ। ਔਰ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਰਾਖਲ ਮਿਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਖੁਆਇਸ਼ਮੰਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਾਦਿਸ਼, ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਦਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਲਾਦ ਦੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾ ਦੇਈ ਤੇ ਘਾਟੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦਿਨ 48 ਆਵਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਕਤ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰ ਮੁੜ ਗਏ।
बच्चा पैदा होया विंगे पैरां टू की कहते होंदे डुडा बच्चा विंगे पैरां वाला पैदा होया अगर वो बेटी गवाही दे देंदी औलाद ते उन्हें लई खुदावंद कोलों खादम ने दुआ की थी खुदा ने सुनिया उन्हें गवाही नहीं दी अज भी चले जाओ मैं तुहानू उन्हां दा एड्रैस भी दे सकना उन्हें अज भी पैरां नूं उन्होंने प्लस्तर लाए ने स्ट्रॉन्ग बूट पाए ने उस बच्चे नूं जदे पैर सीधे करन लई लेकिन पैर फे विंगे दे विंगे अगर वो बच्ची गवाही दे देंदी उहदा राह सीधा बना देंदी लिखिया है ईमान सुनना पैदा होंदा है ते सुनना मसीह दे ते गवाही केड़ा उन्हें अपने आप नूं सुनानी सी गवाही ते अगे ही उहदे अंदर सी लेकिन उन्हें गवाही लोगों नाल शेयर नहीं कीती वो चर्च नहीं कीती इवन मेरे नाल भी नहीं कीती मैनू थर्ड जगह तो पता लगा कि नादिश ब्लेस्ड बाय द बेबी बॉय वो एक लड़के दे नाल खुदा ने बरकत दे दी है और मैं उहदे लई फिर भी दुआ की और क्या खुदावंदा तेरी गल ते कायम नहीं रही लेकिन उस बेटी ते फिर भी रहम करी खुदा ने ते रहम ते कीता लेकिन विंगे पैरां वाला पुत्तर अज चेक करो कि साडे अंदरों जिहड़ी गवाही निकल रही है या जिहड़ी रुकी हुई है उन्हें बाहर कढीए ताकि साडी जिंदगी दे पैर भी विंगे ना हो जाए और जिंदगी जो जिंदगी निकली है ना लेकिन टुटी है विंगे पैरां वाली हुण उन्होंने इन्ने प्लस्तर पिछे 6 महीने तो लगन डे ने लेकिन वो पैर फिर सीधे नहीं होंदे खुदा बड़ा अजीब मशीर खुदा है ताड़ी जिंदगी च अगर टेस्टमनी है उन्हें शेयर करो ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਓ ਘਾਟੀਆਂ ਪਾਪੀ ਭਰਦੀਆਂ ਚੈੱਕਅਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ की लिखे तेरा हाथ तेन ठोकर खिलाए तो ला बाहर सुट अख ठोकर खिलाए तो ला बाहर सुट यानी तेरी जिंदगी च कोई ऐसा शख्स है कोई चुगली के सबब ना भी हो सकता है तेरे अपने करैक्टर के सबब ना भी हो सकता है कोई जिंदगी है उन्हें ला ते बाहर सुट ताकि तेरी जिंदगी बहाल होए और जो बहाल होएगी तो फिर घाटियां भरदियां जाएंगी आमीन फिर वो कमियां घाटियां भरदियां जानियां बाइबल कहती जिहड़ा इंसान नूं खुश करदा है वो मैनूं खुश नहीं कर सकदा असीं खुदा नूं खुश करिए मिल के सब बाकी घाटियां वो नहीं भरनी इंसान नहीं भर सकदा किसी बादशाह ने अपनी धी विआही एक ही धी सी ते दुनिया दा रिचेस्ट बादशाह सी उन्हें कहा मैं अपनी बेटी की शादी ऐसी करनी है कि दुनिया को गल करने का मौका नहीं देना उन्हें जहेज इन्ना दिता उन्हें दुनिया की अर्शा दी जेडे समान नौकर लदन डे सी उन्हें नौकर भी नाल दे दिते उन्हें जेडे टगे बच्चे घोड़े ऊंठा के समान लदे सी उन्हें वो भी नाल दे दिते उन्हें कहा लै जाओ नाल कभी मेरी बेटी को कोई जिंदगी च गल ना करे लै जाओ सब कुछ लै जाओ उन्हें हीरे सोना चांदी सामान जहेज उन्हें ऐसिया चीज़ां दे दित्तियां कि बंदे दी आम बंदे दी अकल सेंस तो बालातर होगी गल लेकिन इदां होया कि जदों समान जा रहा सी नौकर जा रहे सन माल जा रहा सी सारा कुछ जा रहा सी एक जगह ऐसी आई कि जिस रेड़े ते उहदा समान लदया सी वो एक टोए च फस गया समान वाफर लदया सी वजन बड़ा सी वो किते फस गया रेड़ा जदों फसिया तो कोई एक शख्स कोलों दी लंघण डिया सी ते आखिया बल्ले इधरों नजर मारी इधरों शुरू किया ते पिछे समान ही समान उन्हें कहा बड़ी गल है बादशाह सलामत ने अपनी धी नूं इन्नी दुनिया की हर शय दे छड्डी ते की है जे एक कई भी दे दिंदा टोए जो मिट्टी कढ़ दे ते राह बन जांदा इत्थे दुनिया लई तुसीं हीरे भी बन जाओ ना ते दुनिया ने तुहानूं गल करन तो नहीं रहना अपने राह सीधे बनाओ घाटियां आप ही भरदियां जाने दुनिया ने गल करना नहीं रहना अपना राह सीधा बनाओ ते घाटियां खुद बखुद भरदियां जाने बाइबल कहती है जो बीजोगे
ਉਹੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਈ ਲਵੋ, ਕਪਾਸ ਲਵੋ। ਏਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਟੱਲ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਰਫਦਾਰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਬਸ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਓ। ਇੱਧਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੱਲ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਸੀਹ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮੁਲ ਹਾਕਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਸਲਾਤੀਨ ਹੈ। ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਅਜ਼ੀਮ, ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਜ਼ਲ।